ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آج جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ 12 جون کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کا جو عالمی دن ہے اس میں کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہر سال جب اس دن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کون سے ایسے کام کرنے اہم ہیں جن سے بچوں کو جو محنت مشقت جبری لیبر اور اس طرح کے جو معاملات ہیں سارے کس طرح دور رکھ سکتے ہیں. آپ کا ہمارا انپٹ کیا ہو سکتا ہے, جو ادارے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, جو سوشل لوگ ہیں وہ کیا اپنا انپٹ دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائیکل آن گوئنگ پروسیس ہے, ایک دن میں اس کی بات کرنا کافی نہیں ہوگا. ہم اس پہ ڈیلی کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ہوگی اور ان معصوم پھولوں کو بہتر مستقبل انشاءاللہ ضرور ملے گا. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں. اختر عباس صاحب ہیں, جانا پہچانا نام ہے, سوشل میڈیا پہ آپ بہت دیکھتے ہیں ان کو. مصنف ہیں, لائف کوچ ہیں, سابق ایڈیٹر ہیں ماہنامہ پھول اور ماہنامہ ہم قدم. خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے چونکہ ہم بات کریں تو ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے اور بچوں کے لیے سینکڑوں کہانیاں لکھ چکے ہیں اور بھی بہت کچھ کر چکے ہیں. اتنا تعارف ابھی بہت ہے. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یقیناً بہت سی گفتگو کریں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا ہمیں, اور ہم یہ جانیں گے کہ بچوں کے اس دن کے حوالے سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف باتوں کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور عملی طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عقیل چودھری صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. آپ کے بھی آنے کا شکریہ. آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی ٹھیک ہے سر. اسی حوالے سے چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے کہ جو بچوں کا یہ عالمی دن ہے اس کو خاتمہ جو ہے کس طرح ممکن ہوگا, اس کے لاء کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی آئیں گے اختر عباس صاحب آپ کی جانب. سر بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا, بچوں کے لیے خوبصورت پیٹرن سیٹ کرنا, ان کے لیے مستقبل کی خوبصورت نوید سنانا. اچھا مجھے اپنا نام بھی اچھا لگتا ہے جب میں کسی ایسی اچھی بات میں ایڈ کرتا ہوں اپنا نام. آپ پتہ یہ ایمان کا حصہ ہے نوید, جزاک اللہ. خوشخبری اور امید, اٹس اے پارٹ آف. جزاک اللہ سر, سویٹ آف یو. تو سر ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہیں, دوسری طرف جب ہم آج کے دن یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کی لیبر کے لیے خاتمے کا اینٹی چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے سر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اس سرے سے آغاز کریں کہ بہت کچھ کہہ بھی لیا, بہت کچھ ہم نے ڈنکا بجا لیا, ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ذریعے, پلیٹ فارمز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ بھی کر لی, بٹ بچہ آج بھی سڑک پہ کام کرتا نظر آتا ہے. ایک چھوٹا جس کو اپنے گھر میں شاید تعلیم, صحت, میڈیکل کی ساری آسائشیں ملنا اشد ضروری ہیں, وہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کا پیٹ پال رہا ہے. آج بھی سر یہ کیوں چل رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے جی, وہ بالکل اور طرح کا سچ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو جینون ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم کمفرٹ لیول کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جی آپ خود سوچیں بسم اللہ بہت اچھا ہے, آپ خود روکیں یا رکنا چاہیں تو رک جائیے, لیکن لوگ اگر آپ کو منظر بدل کے دکھائیں, لائک مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو ہماری کتاب میں ایک چیپٹر تھا محنت کی عظمت پر, ڈگنیٹی آف ورک. جی, امریکہ کا کیلیفورنیا کا گورنر کی مجھے یاد ہے, اس کا بیٹے کی کہانی تھی کہ 12 سال کی عمر میں وہ جا کے وائٹ واش کیا کرتا تھا. اچھا پھر اسی میں کہانی اور تھی, وہ ایک صدر کے بیٹے کی تھی, وہ اخبار پھینکا کرتا تھا, یہی 10-11 سال کی عمر میں. خود ان کے ہاں اگر کوئی بچہ کام کرے تو اٹس اے ڈگنیٹی آف ورک, وہ محنت میں عظمت ہے. وہ محنت, اس کی وہ کہانیاں بناتے ہیں, ہم کو سناتے ہیں, ڈپریس کرتے ہیں, ڈپریشن میں جا کے مارتے ہیں اور ہمارے سلیبس کا حصہ بناتے ہیں. جو ہی آپ ہماری طرف آتے ہیں تو آپ کو وہ سب چیزیں جو ہماری, یعنی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو آدمی نہ وہ پڑھا نہ اس کی بیوی پڑھی, اب اس کے بچے ہیں اس کے ساتھ گرو کر رہے ہیں اور اسکول انہوں نے نہیں دیکھا, جو باپ کا کام ہے بیٹا کیوں نہیں سیکھے گا, جو ماں کا کام ہے بیٹی کیوں نہیں سیکھے گی. ان کی لیونگ ہے, یعنی گاؤں میں دادا سے پوتے تک جو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کیا وہ جبر ہے؟ وہ ان کے سانس لینے کی جگہ ہے. جبر بالکل اور طرح کی چیز ہے. جیسے پاکستان میں قانون بنا, یہ بھی عالمی پریشر پہ, چونکہ دنیا اپنے مفاد کے اعتبار سے دیکھتی ہے, بچوں کے مفاد کے اعتبار سے نہیں دیکھتی. لیکن 3 چیزیں جینون ہیں,
وہ یہ کہ کان میں بچے کو کام نہیں کرنا چاہیے. بچے کو بعد میں پتہ چلا کہ جی ڈیپ سی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے, جہاں دھماکے ہوتے ہیں وہاں بچے کو نہیں جانا چاہیے, جہاں سٹون کا کام ہوتا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے. جو ایسی مشقت جس میں اس کی عزت جاتی ہے, عصمت جاتی ہے, اور کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوتا. سر یہ آپ نے بہت ایک سینسٹیو اور ڈیفرنٹ لائن چھیڑ دی ہے. عصمت کی آپ نے بات کر دی, عزت کی آپ نے بات کر دی. سر یہ بھی ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے. یہ اصل میں اتنا بڑا ہے, جی بچوں کے ساتھ مشقت کا مسئلہ نہیں ہے. جی مشقت سے بچہ نہیں مرتا, بچہ اپنی بے عزتی سے, رسوائی سے اور بے عصمتی سے مرتا ہے, چاہے وہ کسی چھوٹے سے گھر میں کام کر رہا ہو جی یا کسی مستری کے ساتھ کام کر رہا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں قانون تو پاکستان میں یہ بھی ہے 2005 سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان 5 سے لے کے 16 سال کے بچے کی مفت تعلیم کی ضامن ہے. اچھا سر, تھوڑا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ چوہدری صاحب بھی بیٹھے, جب ہم لاء کی بات کر رہے ہیں تو سم ریسرچ جو جہاں پہ آتا ہے وہ 2002 کی بات کرتے ہیں کہ 6 اگست 2002 میں جا کے قانون, اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ بننا میرے خیال میں ضروری ہے. آپ 2005 کہہ رہے ہیں تو چوہدری صاحب کیونکہ موقع غنیمت جانتے ہیں, ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں. تو سر جس طرح 2005 کی ایک ریسرچ ہے, کیا یہ امپلیمنٹیشن تھی یا 2002 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تب یہ صرف قانون بنا تھا؟ ذرا یہ اس کے بارے میں بھی بیان کریں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی کے توسط سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں لبشائی کرنے کا موقع دیا. سے ہم کروشل ایشو پر, چونکہ یہ دن بھی ہے اس مناسبت سے, چونکہ بڑے سینئر میرے پاس یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ایکسپرٹیز ہے ان کی. دیکھیے اپنے تئیں لیجسلیشن ہونا, قانون سازی ہونا ایک علیحدہ بات ہے. وہ پوری دنیا میں جو ہماری جو جورسپروڈنشل اپروچ ہوتی ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ اداروں کے اندر, وہ ملکوں کے اندر, اسٹیٹس کے اندر, وہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, بن جاتے ہیں. دیکھیے میں بلا شبہ بلا مبالغہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے تئیں قانون سازی موجود ہے, مگر جب ہم اس کو ڈیوبل ایج ویپن کے طور پر استعمال کریں گے کہ اپنے حق کے لیے, میں نام نہیں لوں گا کہ یہاں پر ہماری مختلف جو این جی اوز ہیں انہوں نے ہمیں بطور جو اسٹیٹ کے اندر جو ود ان دی اسٹیٹ جو اپنے مفاد کے لیے اس لاء کو, اس کو جو ایکسپلائٹ کیا ہے, استحصال کیا ہے, اصل میں اس کی طرف جانے کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھیے پوری دنیا کے اندر ہمارے ہاں سے طالب علم پڑھنے باہر جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. یہ بات صحیح کی انہوں نے کہ کیا وہ لیبر ہے؟ وہ ایسی بات نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کو اس بات پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے اندر وہ جو انہوں نے فرمایا کہ کانکنی کا کام لینا یا کیسا. دیکھیے آپ نے لاء کی بات کی, کانسٹیٹیوشن کی بات کی. ہمارا کانسٹیٹیوشن سب سے بڑا کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کا. اب اس میں جو سیف گارڈ ایز ٹو لائف اینڈ لبرٹی اور سیف گارڈ جو زندگی کی جو ضمانت دیتا ہے ہمارا جو ہیومن رائٹس کی جو ضمانت دیتا ہے کہ اس میں کسی کی انسانی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا, کسی کو جو ہے وہ اس کی لائف کو اور لبرٹی کو جو نہیں کیا جائے, ریفرین نہیں کیا جائے گا, اور اس کو جو ہے وہ اس کے جو حقوق ہیں لائف کے متعلق, اس کی صحت کے متعلق, اس کی زندگی کے متعلق اس کو بلا شبہ اس کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اب دیکھیے جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جو لاء ہے وہ بن گیا, اب اس میں ڈیول ایج ویپن کہاں پہ یوز ہوا کہ ہماری جو فٹ بال کی جو انڈسٹری تھی وہ بالکل تباہ کر دی. ہماری جو کلین بافی کی صنعت تھی کارپٹ یارن کی, وہ بالکل ختم کر دی. یہ ڈوول پراسپیکٹیو ہیں دونوں. تو سر میں آپ کی طرف آؤں گا وہیں پہ جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی, جسمانی تشدد, ذہنی تشدد, اور پھر ایک ٹارچر ایسا بھی ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ, آپ نے کہا کہ عصمت دری والا بھی جو معاملہ ہے. تو بچوں کو جو مشقت کروائی جاتی ہے اس کی آڑ میں اور بھی تو ظلم کیے جا رہے ہیں سر, یہ بھی تو دیکھیے. بالکل کیے جاتے ہیں. اچھا میں کبھی ایک اور اینگل سے بھی سوچتا ہوں کہ ہم اتنے خوش بخت ہیں کہ ہمیں جو رول ماڈل ملا اس کا نواسہ یہاں بیٹھتا تھا اور اس کے غلام کا بیٹا یہاں بیٹھتا تھا. اللہ اکبر. اور دوران نماز کے فوراً بعد, یعنی یہ حدیث میں یہ ہے کہ مدینہ میں اور مکہ میں ہمیں اس پورے عہد میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں کسی بچے کی عزت لوٹی ہو یا اس پہ حرف آیا ہو. اللہ اکبر. اور اچھا جب آپ جو سکھاتے ہیں انسان ویسے بن جاتے ہیں, جب آپ نہیں سکھاتے. اب ویسٹ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, عملاً یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سیکس ورکر کی ٹریفکنگ ہے بچیوں کی اور بچوں کی وہ یورپ میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آرفن بچوں کو زندہ سینے پھاڑ کے ان کے آرگنز نکال کے آنکھیں نکال کے بیچنے کی 27 لاکھ وکٹم ہیں جو یورپ میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں. ہم نے جب پاکستان نے اس پہ سائن کیا
اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، اس کے بعد یونیسیف نے کہ بچوں کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ تو ہم نے سارے مان لیے چونکہ ہم تو پہلے سے پریکٹس کر رہے تھے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پریکٹس نہیں ہوتی، دے آر ناٹ پریکٹسنگ مسلم، جب یہ بچہ ان کے پاس دکان پہ کام کرتا ہے وہاں وہ اس کے باپ کے طور پہ بیہیو نہیں کرتے، وہاں وہ اس کے گارڈین کے طور پہ بیہیو نہیں کرتے، وہاں وہ ایک سفلی درندے کے طور پہ کام کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اٹس ایزی ٹو ہنٹ اور وہ اس کو شکار کرتے ہیں. یہ بچہ پھر آنے والے دنوں میں جب بار بار بے عزتی کا اور شکار ہوتا ہے، اب سوچو اس کے اندر رد عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ کرمنل بنتا ہے یا خود شکاری بنتا ہے، یا خود شکاری بنتا ہے. تیسرا وہ وکٹم بھی بنتا ہے، عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا. مجھے کو 8-10 سال گورننس ٹاسک فورس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پاکستان میں جوینائل جو جیلز ہیں، سب سے بڑی جیل ساہیوال میں ہے، تو پورا ہم نے اس کا پھر نقشہ بدلا کہ وہاں جو بچے آئیں وہ کرمنل بن کے نہ نکلیں. چونکہ اب بھی جیلوں میں جو بچے ہیں جو 16 سال 18 سال، چونکہ قانوناً 18 سال سے چھوٹے بچے ہی مانے جاتے ہیں، جی سب سے زیادہ جو عصمت دری ان کے ساتھ انہیں سہنا پڑتا ہے جیل میں. سر جیل میں بھی، ایون پریزن وہ بھی سیف نہیں ہے ان بچوں کے لیے. یعنی سوری ٹو سے ہم نے پورے پاکستان کے جتنے بڑے این جی اوز تھے ان کو نوائے وقت میں بلایا، اس میں منسٹر تھی، جن لوگوں نے جیلوں میں کام کرتے ان کو بھی بلایا. وہاں کچھ لوگ آنسوؤں سے روئے کہ ہم اس سسٹم کا کچھ نہیں کر سکتے، وہاں ان بچوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچے جو جیلوں میں ہیں، جو پاکستان میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ کام جس وزیر نے کیا وہ شاہین عتیق ہیں. یہ گورنر عتیق کی بیٹی تھی، یعنی اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے بہت برس، ایون یہ جوینائل لا وہ بھی اسی زمانے میں بنا. بچوں کو عام سوسائٹی محسوس بھی نہیں کر سکتی کتنے بڑے تھریٹس ہوتے ہیں. ایون اب تو بڑے جو ٹین ایج ہیں وہ بھی بیچارے اس تھریٹ کا شکار ہوتے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کو حیوان بنائیں گے، حیوانی چیزیں دکھائیں گے اور ان کے وہ جذبات بھڑکیں گے تو جو بھی انہیں نظر آئے گا اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے، حیوان بنے گا وہ. ایگزیکٹلی. تو وہاں قانون نہیں آپ کو روک سکتا، وہ روکتا ہے دل. وہ جو لقمان سے کہا جاتا ہے نا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو سنبھالنا، کسی کے دسترخوان پہ جاؤ تو اپنی بھوک کو اس کو سنبھالنا. انفیکٹ ہم یہ نہیں سکھا پاتے جہاں سے پرابلم ہوتا ہے. اسی طور پہ بہت سے بچے جو تعلیم کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں اس کا نشان بن جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پر اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے تو پھر ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے. جتنے بچے گھروں سے بھاگ کے آتے ہیں اس میں موسٹ آف دا کیسز 90%، یہ بہت بڑا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سیکس ورکرز بنتے ہیں. 90% بچے جو واپس اب واپس تو جانے کا ان کے پاس ہے نہیں ہے اور somehow جانا بھی نہیں چاہتے. جو ہی وہ اسٹیشن پہ جس کے ہاتھ آئیں گے، آپ سوچئے لاہور میں داتا دربار ایک اچھی جگہ ہے، پر وہاں فیملیز کے ساتھ گئی ہوئی بچیاں سیکنڈ کے ساتھ وہاں سے کڈنیپ ہوتی ہیں اور پیچھے بازاروں میں وہ جہاں چھپائی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ساری عمر صرف سیکس ورکر بن کے کام کر سکتی ہیں. ان کو کوئی بھی ریسکیو نہیں کر سکتا. یہ سب کو پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے. صرف والدین، اگر والدین کو پتہ بھی چل جائے وہ واپس بھی لینے پہ تیار نہیں ہوتے، کیسے لے لیں. سو یہ اپنے ہی لوگ، کسی غیر مسلم کے ہاتھ یہ نہیں ہوتا. اپنے ہی وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو سماج سے دور ہوتے ہیں. دیکھیں بچوں کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں. اس کا جسم بھی محفوظ رہے، اس پہ وہ پریشر نہ پڑے، اس کی روح بھی زخمی نہ ہو اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے. اور اس کو کیا حق دینا چاہتے ہیں؟ کھانا بھی اس کو ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے. پر جب بھی ہم کہتے ہیں اس کو رائٹس ملیں تو رائٹس کام کرنے سے روکنے کا کوئی نہیں روک رہا. اس کو عزت ملنی چاہیے، اس کو حفاظت ملنی چاہیے. اور اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی اب ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، قانون کا جو آرٹیکل 11 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کو اس کی اہلیت کے مطابق کام دیا جائے اور اہلیت کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے. ٹھیک ہے سر، جیسے آپ بات کریں قانون کی تو وکیل صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. سر ایک بڑی الارمنگ بات کی ابھی سر نے، وہ یہ کہا کہ اگر جیل تک بھی، بچوں کی جیل اگر وہ بھی ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ان کی تربیت کے لیے ڈالا گیا کہ وہ ایک بہتر معاشرے کا حصہ بن کے وہاں سے نکل سکے، اگر وہاں سے ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے
تو سر پھر یہ چائلڈ لیبر ڈے ہو، اینٹی چائلڈ لیبر ڈے ہو، پھر تو سب بیکار کی باتیں ہیں. پہلے جہاں پہ وہ ایسی جگہ جہاں پہ ان کو سیف کیا گیا ہے معاشرے سے نکال کے، جہاں سے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا سم ہاؤ کوئی ایسا انسیڈنس ہوا ہے، وہ وہاں سے کیا بن کے نکلیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ. یہ بالکل اختر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے میں نے خود جیل وزٹ کیے ہیں، کوٹ لکھپت اور دوسری جیلوں کو. ایک ہائی کورٹ کی طرف سے مجھے ایک اسائن کیا گیا تھا ایک ہیومن رائٹ جیل ریفارمز کے حوالے سے. دیکھیے وہاں پر جیل ریفارمز نہیں ہو رہی، وہاں جرم پل رہا ہے. وہاں پر ایک بندہ اپنی کوئی اصلاح لے کے نہیں نکل رہا یا وہاں سے مجرم بن کے نکل رہا ہے، بلکہ مزید مجرم. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے وہاں پر لوگ اندر بیٹھ کے باہر قتل کی سازشیں ہوتی ہیں، باہر دشمنداریاں ہوتی ہیں، اندر رابطے ہوتے ہیں، اندر آپ کی کمیونیکیشن تک اندر آپ کی سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو دینے کے لیے. دوسری بات، یہ بات تھوڑی سی موضوع آگے نکل گیا ہے. یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ وہاں پر جرم پل رہا ہے. بچہ ایسی ماحول دیں وہاں پر، اس کو جیل نہ لگے، اس کو ایسا کوئی اصلاحی تعلیمی ادارہ لگے، اس کو مجرم نہیں بلکہ معاشرے کا صحت مند شہری بنا کے وہاں سے نکالے. نمبر 2، ابھی بات ہو رہی تھی یورپ اور امریکہ اور اسکینڈینیوین ملکوں کی. وہاں پر دیکھیں ابھی جہاں پر چائلڈ لیبر کی بات ہے تو وہاں پر ایک بڑی ہی الارمنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹینڈر ایج کی لڑکیاں جو ہیں، جو ٹین ایج جو سے پہلے وہ اس کا 90+ جو ریشو ہے وہ ماں بننے کی ہے. اختر صاحب ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ اس طرف نہیں آ رہے. کیا وہ استحصال نہیں ہے ایک بچے کا، ایک ٹین ایجر کا جو ٹینڈر ایج جو اس کے پلنے کی ہے، بڑھنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہاں سے. اور پاکستان میں آپ صحیح کر رہے ہیں کہ ہر فٹ پاتھ پر، ہر گلی محلے کے اندر یہ چائلڈ ابیوز ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے دیکھیں آج ہم دن منا رہے ہیں 12 جون کا. سر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دن یہ چائلڈ لیبر کا ہو، مزدور کا ہو، کسی کا ہو، منانے سے زیادہ اپنانے کی ہمیں زیادہ جو اہمیت پر زور دینا چاہیے کہ ایسے ادارے بنانا چاہیے. ہمارے پاس ایسے فنڈز ہیں، ہمارے بجٹ میں ایسے ہیڈز ہیں، وہ نکال کے اداروں کو دیں. وہاں پر پڑھ لکھے لوگ لے کے ہیں جو معاشرے کا اچھا شہری بنا کے ان وہاں سے نکالیں. ہمارا دیکھیے اسلام ہمارا جو ہے وہ دین فطرت ہے. ہمارا بچہ، بات صحیح ہے. دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 سال کہتے ہیں میں رہا ہوں ان کی خدمت میں. ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا تک نہیں ہے. تو کیا یہ لوگ وہاں سے یہ تعلیم نہیں لے سکتے ہمارے پیغمبر سے؟ دیکھیے ہمیں 10 سال جی آلموسٹ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اداروں کو جو ہے وہ بالکل اس جو ہماری ایک جو اسٹیریوٹائپ ہماری جو چل رہی ہے نا، ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں، لیجسلیشن بنا دی، قانون سازی کر دی، پارلیمنٹ سے بل آ گیا ہو گیا، بس وہ فنڈز ہیں کھائے جا رہے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمیں بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا جو روزگار، اس کو صحت مند شہری، اچھا مسلمان، اچھا سٹیزن بنانے کی طرف بھی ہمیں تو خاطر خواہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں آپ کا میرا انپٹ بہت ضروری ہے. انڈیویجولی ہم لوگ جتنے بھی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کریں، اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں. سر لا کے حوالے سے چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، قانون بن گیا، اس پہ امپلیمنٹیشن آج بھی اس طرح سے نظر نہیں آتا، سزائیں اس طرح سے ہوتی نظر نہیں آتی. لیک کہاں پہ نظر آتا ہے؟ قانون کی گرفت پہ یا ہمارے رویوں پہ؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہیں. ہمارے رویے بھی ہیں اور ہماری سوری ٹو سے میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں ہمارا جو ادارہ ہے وہ جو چبوترا ہے نا جسے ہم عدالت کہتے ہیں، بہت ہی افسوس ہے کہ ہمارا ایسا نظام ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کی سول لٹیگیشن ہے وہ دادا کیس کرتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ سول سے کرمنل بنتا ہے. میں کہتا ہوں جو 1984 میں جو ہمارا جو حدود آرڈیننس جو ہمیں شامل کیا گیا ہماری PPC کے اندر، یقین مانیں میں کہتا ہوں کہ وہ قصاص اور دیت آرڈیننس اور جو حدود کے جو لا ہے، اگر حقیقی معنی میں وہ ابھی سٹرپنگ کہاں پہ کوڑے لگتے ہیں جی، کہاں پر گردن کہاں پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لا تو موجود ہے. PPC کہتے ہیں انگریز کا قانون. میں کہتا ہوں اس کو دیکھیں، اس کو پروب کریں، بیٹھ کے دیکھیں. جو لا بنانے والے ہیں، جو امپلیمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب سے بڑی بات ہے عدالت، ذمہ دار عدالت ہے. آپ دیکھیں گھر بیٹھے مجرموں کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، 12 بجے کورٹس لگتی ہیں. تو عام میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ رات کو کھل جاتی ہیں سر کورٹس، تو وہ تو کسی بھی وقت رات کو کھول کے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن عام آدمی کے لیے وہ سر کورٹ کا ٹائم ہے، عام آدمی کے لیے اس طرح سے وہ معاملات نہیں ہیں. خیر یہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. چھوٹا سا سوری میں کروں گا. دیکھیے وہی بات جو چرچل نے کہی تھی، اختر صاحب بہتر سے جانتے ہیں، یہ سوسائٹی میں یونیمنڈاس کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کہ چرچل نے وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی شاید، کہ چرچل کو وہ بڑی انارکی اور بڑی انسانیت مر رہی ہے، دماغ برود اور ساری وہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. تو کسی نے پوچھا کہ سر وہ انسان مر رہے ہیں، تو چرچل نے کہا کہ جی ہماری کورٹس کھلی ہیں. اس کا مطلب تھا کہ کورٹ ہماری انصاف دے رہی ہیں لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا پھر نو فیئر،
ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں جب تک کورٹ صاحب کی آپ کو انشور کریں گے, آپ کی آزادیاں, آپ کے ہیومن رائٹس کو انشور کریں گی, یقین مانیں آپ کو گلیوں بازاروں میں چائلڈ ابیوز کیا, چائلڈ پروٹیکشن, ہر چیز آپ کو جو بہتر انداز میں ہوتی نظر آئے گی. سر اگر آپ اسلامک لاء کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آپ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں, گلف کی جو کنٹریز ہیں اختر صاحب ان میں دیکھ لیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ فوری طور پہ سزا ملتی ہے. سر اگر گردن کا معاملہ ہے تو گردن کٹے گی, بازو کا معاملہ ہے تو بازو کٹے گا. اسی لیے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کرائم کی پرسنٹیج اس طرح سے نہیں ہے. تو کیا سر ہم یہاں پہ اگر ایسی نہیں, جس طرح کہ ابھی اسلامک لاء کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, امپلیمنٹیشن اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ پرلونگ کر جاتے ہیں وہ سارے پروسیس کہ وہ پھر نسل در نسل چل رہا ہے اور پھر لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. سر اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا, سب سے پہلے میں اگر اس پورشن کو دیکھ لیتے ہیں سر, جہاں پر کیس جب ایک لاج ہوتا ہے کوئی بھی چائلڈ ابیوز کا لگا لیں, سپوز وہ موضوع چائلڈ لیبر کا ہے سر, اس میں سب سے پہلے ایویڈنس کو ٹیمپر کیا جاتا ہے. پہلے تو گواہوں کو ڈرایا, اب اول تو ایف آئی آر کے اندر ہی وہ غلط طریقے سے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اپنے رائٹس کا کہ کیسے ایف آئی آر درج کرانی ہے, کس کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے. پھر تفتیشی بک جاتا ہے, پولیس مل جاتی ہے مدعی کے ساتھ, پھر وہ شہادت ٹیمپر ہو جاتی ہے, گواہ بٹھا لیے جاتے ہیں, کورٹس کے اندر وہ صحیح طریقے سے کیس کو پلیڈ نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں ہیں سر. دیکھیں ایک بچہ ہے جس کے رائٹس مطلب اس اسٹیٹ نے انشور کرنے ہیں, وہ اسٹیٹ ہی اس بچے کا میں سمجھتی ہوں کہ حقوق کی قاتل اگر بن جائے گی تو میں اور آپ کیسے اس کو انشور کریں گے اس کے رائٹ کو. اچھا سر, جب اختر صاحب عقیل صاحب رائٹس کی بات کر رہے ہیں, لاء کی بات کریں, ہم بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی اگر بات کریں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں بڑے جینون کیسز ہوتے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں آتی ہیں کام والیاں, اور ان کی پھر آگے بچیاں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, 6 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے ایڈوانس لے کے جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اب یہ بہت زیادہ ہو گیا, پھر وہ بچوں کو رکھوا بھی جاتے ہیں. سر کیا کیا کیسز ہم نہیں دیکھتے کہ بچی گھر میں ملازمہ رکھی, اس کے ساتھ ریپ کیا گیا, اس کو فزیکل ابیوز کیا گیا, پھر اس کو مارنا پیٹنا اور اینڈ تک مرڈر بھی کر دینا سر, اور یہ چلتا جا رہا ہے, چھوٹی عمر کی بچیاں. تو سر یہ معاشرے کی کون سی شکل ہے؟ ایک تو ہم چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں, اینٹی چائلڈ لیبر ڈے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے جی. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہی سوسائٹی ہے جس میں جب سے ہم چھوٹے تھے اور بڑے ہوئے اور ہوتے ہوتے اب پہنچے, ہم نے سینکڑوں گھر ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں لوگوں نے اپنی بچیاں رکھوائیں, وہ بچیاں وہاں بڑی ہوئیں, ان کی شادیاں ان لوگوں نے کروائیں جی, اور وہ اپنی ہی بچیوں کی طرح محفوظ اور گھر میں 8-9 مرد ہوتے ہیں, کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. سر میرے گھر کی مثال ہے, میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں, بچیاں آتی ہیں اور وہ پھر واپس جانا نہیں چاہتی. یہ وہی میں یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی اچھا انسان, شادی کے بعد ہی اس گھر کو اپنا میکا وہ سمجھتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو یہ پریکٹس ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو چیز ہمیں مس نظر آتی ہے وہ کنسرن ہے. دیواروں میں یا چھتوں میں کنسرن نہیں ہوتا, قانون بنانے والوں میں, قانون امپلیمنٹ کرنے والوں میں. اور جب ان کا دل نہیں دکھے گا تو کبھی آپ رزلٹ نہیں لے سکتے. ابھی ہم جیل کا ذکر کر رہے تھے, اب دیکھیں سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک پوری اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس کا نام ہے منڈا خانہ. منڈا خانہ ایک غلیظ اصطلاح ہے, یعنی اٹس اے سپلائنگ سسٹم, اور جس کے سامنے ہو رہا ہے اس کو تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ نہ کرانے کی. جو کر رہے ہیں ان کو پنشمنٹ نہیں ملی تھی اور وہاں جا کے وہ بالکل انجوائے کر رہے ہیں. اچھا بہت ساری این جی اوز ہمارے یہاں کام کرتی ہیں جو مغرب سے پیسے لیتی ہیں, وہ جرم کو یا بچوں کو محفوظ کرنے کا ان کا کنسرن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کا کنسرن کیا ہے؟ سیف سیکس ہو جائے, یعنی جرم اور حرام زندگی چلتی رہے لیکن آپ کی صحت آپ کو ایڈز نہ ہو جائے. میں 2-3 کا چونکہ مجھے پرسنلی مشاہدہ بھی ہے اور میں نے ان کو کیسز دیکھے, تو ان کو پیسے وہاں سے ملتے اس چیز کے ہیں کہ یہ پروسیس رکے نہ. دے آر دا فیسیلیٹیٹر آف اس سن کے, دیٹ گندا مافیا. ایگزیکٹلی. اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بکتے ہیں. جیسے لوگ سوسائٹی میں غداری کرتے ہیں برے ہوتے ہیں, جیسے لوگ سوسائٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں برے ہوتے ہیں. ایسے جو آنے والی نسلوں کی زندگی سے, ان کے کریکٹر سے, ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں, آپ ان کو جب تک سنب نہیں کریں گے, جب تک اس کو ریکگنائز کر کے ان کی گردن نہیں. اچھا دنیا میں آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی سال پہلے امریکہ میں ایک ریاست میں ایک پادری نے, اس کی بیٹی ہوئی 11-12 سال کی, تو دین ہی انیشیٹڈ, اس وقت میکڈونلڈز اس کو کر رہا ہے
بیک کر رہا ہے. اس نے کہا کہ تم اپنی آن پر وعدہ کرو کہ تم اپنی عزت کو اور عصمت کو محفوظ رکھو گی ساری عمر. جب تمہاری شادی ہو تم اپنے میاں کو گفٹ میں دو گی. اچھا پھر چرچ میں جا کے اسے کہتے ہیں موڈیسٹی ڈانس, اس کو موڈیسٹی رنگ پہنائی جاتی ہے, تو پہنا کے وہ باپ بیٹی دونوں وہاں ڈانس کرتے ہیں. اور جب لڑکا بڑا ہوتا 12 سال کا تو اس کو موڈیسٹی کی سوٹ دی جاتی ہے, تلوار دی جاتی ہے. ہم تو التغرل میں دیکھتے رہے, انہوں نے عملاً کیا. اچھا جن کا کنسرن ہو جس بھی سوسائٹی میں, مغرب کی ہو یا مشرق کی ہو, وہ اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں. ہمارے قانون دانوں کو, ہمارے وکلاء کو یا سوسائٹی کے بڑوں کو ان بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی, ان کے دکھ دکھائی نہیں دیتے, ان کے ماں باپ کا وہ جو رونا اور آنسو ہیں ان کو وہ بھی دکھائی نہیں دیتے, تڑپنا نہیں دکھائی ہاں. اس وجہ سے یہ جو سلسلہ ظلم ہے, دیکھیں ظلم انڈے بچے دیتا ہے, یہ سانپ کی طرح ہوتا ہے, بڑھتا رہتا ہے بالکل. یعنی یہ, اور اس کی پھر ابھی کل کسی بدبخت نے اپنے 2 بھائی مار دیے, ماں کو مار دیا. تو ایسا تھوڑی ہوتا کہ رات اسے خواب آیا اس نے سب اٹھ کے مار دیے. اس نے 10 کو دیکھا ہوتا ہے, یا کچھ چیزیں اس نے اپنے پہ صحیح ہوتی ہیں, پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے, وہی کر کے دکھاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. اچھا سر, جو کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف سہتے رہتے ہیں, معاشرے کا ایک اور بھیانک روپ اب یہ بھی ہوتا جا رہا ہے. جدت جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فائدے دیتی ہے, نقصان بھی بہت ہو رہے ہیں. بلیک ہول کا آپ کو پتہ ہے سر, چائلڈ پورنوگرافی کا آپ کو پتہ ہے سر, اس میں کتنے بڑے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. قصور کا سکینڈل ہمارے سامنے ہے. اس سے پیچھے جائیں تو ایک جاوید اقبال نامی شخص ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے اتنے بچے مرڈر کیے, ریپ کیے, پھر ان کو ختم کر دیا. سر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں, بٹ ہم نے کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کی پراپر طریقے سے. ہمارے آرگنائزیشنز ہوں, ہمارے لا میکرز ہوں, ہمارے لیڈرز ہوں, کوئی ایگزامپل ایسی سیٹ نہیں ہوئی. سر قصور کیس کا کیا ہوا, وہ وہیں کا وہیں پہ پڑا ہوا ہے. اگین آپ آج کا نیوز پیپر اٹھا لیں, میرے سامنے پڑا ہے, آپ کو ایسی 20 خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں. سوشل میڈیا پہ جائیں کہ نیبر نے یہ کر دیا, کسی ملازم نے اپنے استاد کے بچے کے ساتھ, بچی کے ساتھ یہ کر دیا, اینڈ سو آن, بہت ساری چیزیں. سر ہم ابھی بھی یہاں پہ لیگ کریں, اگین بچہ وکٹم بن رہا ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں پہ ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں. جی, ہم گھاس کے نیچے جیسے پانی ہوتا نظر نہیں آتا, جو دکھ ہے یہ بھی نظر نہیں آتا, اور اگر کہیں ہم اوپر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. یہ جس بات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ہر دوسرا گھر جو ایلیٹ کلاس کا ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے. وہ چائلڈ لیبر نہیں ہے, وہ چائلڈ ابیوز کا فیس کر رہے ہیں. اور اپنے ملازموں سے جن کو ان کا محافظ ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں یہ ہوتا ہے. مصیبت یہ کہ جب آپ چیز کو ریکگنائز کرو گے تو اس کا حل نکالیں گے. دیکھیں بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے, پیاس لگی ہے تو پانی پئیں گے. جب آپ سوسائٹی کے درد کو محسوس نہیں کریں گے. پورنوگرافی والے کیسز جرمنی میں ہوتے تھے, آسٹریلیا میں ہوتے تھے, امریکہ میں ہوتے تھے. یہ بدبختی کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پہ در آئے گی, بٹ اٹ ہیپنڈ. اس کا مطلب ہے ہمیں مجموعی طور پر من حیث قوم بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کے نظام تعلیم میں کوئی اتنا بڑا خلا ہے, آپ کے مذہبی تعلیم کے پورے ادارے میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر پیدا بھی ہو رہے ہیں, لیکن جرم کرنے کے لیے دنیا کے ہر کمینے سے کمینے آدمی جیسا کام کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ قانون سے نہیں روکا جا سکتا. اس کو روکنا ہوگا رول ماڈلنگ سے, اس کو روکنا ہوگا چیزوں کو. دیکھیں محبت تب دل میں آتی ہے, ہم کسی کتاب سے نہیں پڑھتے, محبت دل میں اگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, پر ہماری ان سے محبت ایسے جیسے کاشت ہوئی ہو. چیزیں اپنی طرح نظر آ رہی ہیں نا ہمیں کہ جی یہاں پر یہ ابیوز ہو رہا ہے, یہاں پر یہ وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں پر یہ استحصال ہو رہا ہے بچوں کا. یہاں پر ایک سب سے بڑا جو ہمارا آج جو فنومینا ہے نا, جو بلکہ میں رونا کہوں گا, وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا یہ بھرمار رہی ہے نا, اس وقت ہمیں وہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں, چونکہ ان کا کلچ ان کا ہے, مغرب کا زیادہ کلچ اس پہ میڈیا پہ ہے. تو ہمیں جو یہ چیزیں ہیں نا کہ جی ابھی آپ نے بات کی چائلڈ پورنوگرافی کی جی, اور چائلڈ سب سے بڑا خریدار کون ہے یہ اس مارکیٹ کے اندر؟ وہ یورپ ہے. کیوں اختر صاحب؟ نہیں, وہ اس میں تینوں مسلمان ملک ہیں, ایران ہے, مصر ہے اور پاکستان ہے. نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں, میں دیکھیں گوگل کی جو گوگل اور فیس بک اور یہ چیزیں جو جتنی بھی ہم یوز کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا ہم یوزر ہیں, جو جہاں تک ہماری رسائی ہے,
ہمیں جو قصور والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے آج بھی جب ہم چائلڈ پورنوگرافی کی بات کرتے ہیں یہاں پر یہ میں نہیں کہتا کہ یہ یہاں پر یہ قباحت نہیں مسلمان ملک کے اندر بالکل ہے. ہمارا گوگل اٹھا لیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان سب سے بڑا واچر ہے اس کا, مگر یہ ایک ریٹنگ انہوں نے خود مقرر کی ہے سر ہمیں وہ کرنے کے لیے کہ جی یہ ہمارا ہم پر بات نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے ہیں وہ خود اپنے تو کر رہے ہیں, وہ چائلڈ ابیوز بھی ہو رہی ہے, پورنوگرافی بھی کر رہے ہیں, مارکیٹ ادھر سے ساری فلمیں ساری پورنوگرافی ہمارے ہاں ادھر امپورٹ بھی ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی, جب ہم سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا اٹھاتے ہیں تو بلیم آ جاتا ہے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے, ہم بھی بطور انسان ہمارا بھی جو اندر جو مادہ ہے وہ چیزیں ہیں ہم بھی بطور فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, مگر بات وہی ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ اس پہ دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو ادھر سے چیزیں آتی ہیں اس کو بھی دیکھیں, اداروں کو تربیت کا بنائیں. عقیل صاحب جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ادارے جس سے آپ منسلک ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر چائلڈ لیبر کے حوالے سے کہیں پہ کوئی شکایت درج کروانی ہے اس کا پروسیس کیا ہے؟ کوئی ایک عام شہری اگر وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے میں نے قانون کا سہارا لینا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے اس میں کافی ادارے موجود ہیں, جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہم نے بنایا ہے پنجاب کے اندر. اگر یہ نہ ہو پھر ہمارا پنجاب پولیس کے اندر ہے. دیکھیے اداروں کا اپنے تئیں ہونا ایک الگ بات ہے, جب تک پھر وہی بات آتی ہے جب ریفارمز نہیں ہوں گی, جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, جب کوڈز کو دیکھیں گی نہیں. اب آپ نے شکایت درج کرا دی ہے, آگے معاملہ کورٹ میں جانا ہے یا اس بچے کی وہ وہاں پر تربیت کا مسئلہ ہے, وہاں پر کورٹس میں جائیں گے آپ, وہ پرلانگ ہوتا پھر تو وہ نہ اداروں کی اہمیت باقی رہے گی, پھر وہ چیزیں جو ہیں اپنی تئیں وہ خراب ہوتی رہیں گی, وہ اسپائل ہوتی رہیں گی, اور ہم جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کو کا شکار ہوتے رہیں گے. یہاں پر ہم کسی کی کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی آنر کی, کسی کی پریسٹیج کی, ہم اس کی لبرٹی کی, اس کے جو ہے اپ ہولڈ ہونے کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ ادارے تو موجود ہیں, وہاں پر آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کے انہوں نے یونیورسل ایکسیس نمبر بھی دیے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کال کریں, وہاں پر آفس میں جائیں, رجسٹرڈ کرائیں شکایت, فزیکلی یا آن لائن آپ شکایت کروا سکتے ہیں. ایکسیس ہے ہمارے ہاں. ابھی کل ہی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, کسی انٹرنیشنل کسی گورے کی تنظیم تھی, اس نے باقاعدہ کیپشن دیا ہوا تھا کہ کڈس ناٹ ورک, اس طرح کا کچھ تھا, ان فیلڈز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے اس مائنڈ سیٹ کو پکڑا ہوا ہے کہ جو پورے خاندان بچوں کے ساتھ اپنے کھیتوں میں اناج کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے روزگار کے لیے یا اپنی روزی روٹی کے لیے کام کرتے ہیں, وہ کام نہ کریں, جبکہ وہ خود کام کرتے ہیں اگر 10 سال کی عمر میں تو وہ کام ہو رہا ہے. جی اچھا, اس کو پرائڈ مانتے ہیں, پرائڈ مانتے ہیں اس کو. جی اچھا, ہمارے ہاں یہ جو لوگ پوری فیملی کام کرتی تھی, اینٹیں بناتی تھی, جی اس کو عذاب بنا دیا. یعنی پوری فیملی کام کرتی تھی, ایڈوانس پیسے لیتی تھی, ان کا زندگی چلتی رہتی تھی. اب اس میں بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. یہ پیٹرن ہے, یہ جبر نہیں ہے. جبر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جبرن جب پیسے دیتے رہتے ہیں, اب انہوں نے واپس تو کرنے نہیں ہوتے, تو پھر جب بعد میں ان کو تنگ کرنے کے لیے پھر کیس بناتے ہیں. یا جبر والی بات سے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یقیناً میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا. عقیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر جو اختر صاحب کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے, یا کہ نا مافیا نہیں ہے, یہ بالکل مافیا ہے. دیکھیں ہم کورٹس میں ڈیلی دیکھتے ہیں, آپ ہائی کورٹ سے وہ آئیں میرے ساتھ, وہاں پر کیا ہوتا ہے سیشن کورٹ اور اسپیشلی ہائی کورٹ کے اندر, جیسے یہ پیسے لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ ایڈوانس لے لیا, 2 لاکھ ایڈوانس لے لیا. یہاں بھی بین ہی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھٹا مالکان سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے خود پیچھے سے آتے ہیں, میاں بیوی یا رشتہ دار چاند خاندان ہوتے ہیں, انہوں نے بالکل ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے, تو ان کے آگے بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ بھٹا جو پتھارے دار ہوتا ہے نا, بھٹے مالک سے یا ٹھیکیدار سے کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس لے لیتے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ, وہ لے کے پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے بھٹے والا جب وہ ٹینیور اس کا میچور ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس سے پیسے, چونکہ یہ صحیح آ رہے ہیں کہ پیسے واپس نہیں کرنے ہوتے, تو اگلے سے پھر ایڈوانس لے کے ادھر ریٹ فائل کرتے ہیں 491 CRPC کی کہ جی ہمیں تو ہیبیس میں رکھا ہوا ہے, ہمیں تو ہمارا استحصال کر رہے ہیں, وہ پھر وہاں پر. اچھا, جو یہ عقیل صاحب بات کر رہے ہیں سر, ہمارے ایک جاننے والے میرے بڑے قریبی دوست, اس کے گھر کیس کیا ہوا کہ ایک بچی رکھوائی گئی اور کسی کے ریفرنس سے آئی, وہ میاں بیوی تھے, شریف لوگ تھے. اب وہ بچی کے ایڈوانس بھی انہوں نے لے لیا 6 ماہ کا, کوئی 1 ماہ کے بعد بچی خود سے غائب ہو گئی. اب یہ بڑے پریشان عزت دار لوگ, شریف لوگ, کہ کسی کی بچی کی ذمہ داری تھی ہمارے پاس, وہ کہاں پہ گئی, پولیس میں جا کے رپورٹ کروائی, سارے معاملات کیے. تھوڑی دیر بعد وہ پولیس لے کے خود پہنچ گئے جن کی بچی تھی کہ جی وہ ہماری بچی انہوں نے کہیں پہ کڈنیپ کر دی ہے, تو اب آپ یہ ذرا معاملہ دیکھیں. اور آن دا ادر ہینڈ ان صاحب کو کہتے ہیں کہ سائڈ پہ آؤ, جو ہمارے ساتھ اتنے پیسوں کی ڈیل کر لو, بچی ہمارے پاس ہی ہے, آپ اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو اس طرح کورٹ میں کھینچیں گے. چاروں نہ چاروں ان بیچاروں کو کرنا پڑا. بالکل ایسے کرتے ہیں. تو سر یہ باقاعدہ پروسیس اس میں چل رہا ہے. اچھا, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کا ایک اور اب حل لوگوں نے شروع کیا ہے, کچھ ادارے بن گئے ہیں جو ہوم جو میڈز ہیں, ہاؤس میڈز ہیں, وہ سپلائی کرنے کے. پولیس نے بھی کیا کہ جس کو رکھیں اس کا شناختی کارڈ دیں, اس کا اس کا. لیکن اس طرح کے چالاک لوگ رہتے ہیں, یہ حصہ زندگی کا
یہ آئندہ بھی رہیں گے اور چلاکیاں دکھا کے لوگوں کو یہ چلتا رہے گا Exactly. زندگی. اچھا سر، چونکہ مجھے کنکلوڈ بھی کرنا ہے اس کو، تو ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بچوں کو ابیوز کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جو اینٹی چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے وہ کہنا ضروری ہوگا. ایک ماں باپ نے کہا کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، اب یہ شرارتیں کرے گا، یہ گلی محلوں میں آوارہ پھرے گا، اور طبقہ بھی ایسے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ والا ہے. وہ جاتے ہیں ایک مستری کے پاس، استاد جی اس بچے کو آپ کچھ سکھا دیں، یہ ٹیکنیکل ہینڈ ہو جائے گا، 2 پیسے کل کو کمائے گا. استاد اپنی زندگی کی محرومیاں نکالتا ہے اس پہ، مار مار کے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، چوک چوراہے میں مار مار کے اس کو مرغا بنا کے. بچے کی عزت نفس گئی، وہ مینٹلی ٹارچر ہوا، فزیکلی ٹارچر ہوا. وہ معاشرے میں اپنا کیا انپٹ دے گا سر؟ اور اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، جو اس کو کرنے والا وہ جاہل ہے، جی. بلکہ جاہل مطلق ہے. وہ اس پروسیس سے گزر کے آیا، اس نے بھی اپنے استاد سے کئی سال ابیوز سہا، ہر طرح کا abuse گالیاں سہی، سنی، تو عزت نفس نام کی چیز اس کے پاس باقی بچی نہیں. اچھا، اب جب وہ اس پہ زیادتی کرتا اس کو شرم بھی نہیں آتی. یعنی وہ جس مارکیٹ میں جو ہو رہا ہوتا عام طور پہ ان بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا جن کے ماں باپ ان بچوں کو شام کو گھر لے کے نہیں جاتے، جن کو آلموسٹ پھینک دیتے ہیں کہ تم رہو بھی یہاں، کھاؤ بھی یہاں، پیو بھی یہاں. تو اس کے بعد وہ ایک ٹول بن جاتے ہیں اس پورے گندگی کے پروسیس کا، اور یہ چلتا رہتا ہے. ہمارے قانون میں بچوں کو 2 اور جگہوں سے منع کیا گیا. وہ بس اڈوں پہ کام نہیں کر سکتے، وہ چلتی ٹرین میں کام نہیں کر سکتے، وہ ٹرینوں میں بیچنے یا اس طرح کا ہیلپ آؤٹ بندرگاہوں پہ، یعنی یہ وہ ساری جگہیں ہیں جو سیکس ابیوز کے مراکز ہیں، یہاں جو کہ ڈرائیورز اور جس طرح کا جب مافیا ہوتا ہے وہ والے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو جب قانون بنتا ہے تو بہت سا انپٹ لیا جاتا ہے لوگوں سے، سوسائٹی سے، لیکن عمل درآمد کرانے والے کا جو انٹینشن ہے، جو نیت ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو کبھی کوئی قانون اپنا برگ و بار نہیں لا سکتا. اگر کوئی اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے، کسی کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، تو سوسائٹی بچ جاتی ہے، ورنہ سوسائٹی آپ کے ہاتھ سے بالکل ریت کی طرح نکل جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے. ہمیں بنیادی طور پر ان چیزوں کو جو خرابیاں ہیں، دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کی ٹینکی میں سوراخ ہو جائے، آپ اس میں جتنا مرضی اخلاق، اسلام سب کچھ ڈالتے جائیں، وہ نیچے سے سب نکلتا جاتا ہے. ہمیں ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر، ایک کوئک میسج آپ کی طرف سے بھی میں چاہوں گا اس ڈے کے حوالے سے، پھر مجھے کنکلوڈ کرنا. سر دیکھیے، اس میں اداروں کو چاہیے اداروں کو مضبوط کریں، اور تعلیم اداروں کو مضبوط کرنا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ورکشاپس میں، اڈوں پہ یہ سلسلہ ختم ہو، تاکہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری یہ کرنی چاہیے پوری کہ جی ادارے ہوں گے، وہاں پر اچھا ٹیوٹر ہوگا، اچھا نظام ہوگا، ہم اچھا طالب علم دیں گے، اچھا اس کو ذمہ دار اور باعزت شہری بنا کر اس بچے کو نکالیں گے، تاکہ اس کی دیکھیں ہمارے ہاں پھر وہی بات ہے کہ میڈیا نے ہمارا کہ ڈیول مائنڈ سیٹ ہمارا جو وہ بنا دیا ہے کہ جی ادھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی یہ ادھر تو اس کو رائٹس کہیں گے، ادھر ہمارا ابیوز بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ ہوتا 1-2% ہے، مگر اس کو بڑھا چڑھا کر ہم چونکہ تیسرے درجے کے ہم شہری ہیں دنیا کے اندر، تو ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جاتا ہے، ایک مطلب یعنی امتیازی سلوک والا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے. عدالتیں جو ہیں، پھر میں عرض کروں گا جو میرا ادارہ ہے، کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کسٹوڈین بننے کا صحیح حق ادا کریں، اور یہ دیکھیں کہ جہاں پر چائلڈ ابیوز ہو رہی ہے، جہاں پر جو استحصال ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، اسپیشل سیل بن جائے، اسپیشل ادارے بن جائیں، ایسا کوئی ایکسیس بن جائے کہ وہاں پر جو ہے وہ بچے کو ایک ذمہ دار شہری بنا کر وہاں سے نکالا جائے. ٹھیک ہے، ادارے اپنا کام کریں، اور جو ادارے بنا دیے گئے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ ریفارمز لے کے آئیں تاکہ ایسی امپلیمنٹیشنز ہو کہ بچوں کے لیے بہتری آ سکے. عقیل صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اختر عباس صاحب، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، ایسی ہماری ملاقاتیں رہیں. آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عالمی دن، اس پہ ہم نے گرما گرم بحث بھی کر لی ہے، اور ہم نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ اگر اس دن کے حوالے سے جو چیزیں ہم سامنے لا سکتے ہیں اپنا انپٹ تو دیں کم از کم. تو نہ صرف باتیں، عملی طور پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ادارے بنائے گئے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ معزز مہمان موجود ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز بہت یہاں پہ کلیئر ہے جو آج ہم یہاں پہ چھوڑے جائیں گے، میں بریک سے پہلے آپ کو یہ بات کہتا جاؤں کہ کام کرنا اور جبری مشقت لینا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے
کہ بچوں کی لیبر جو کہ جبری مشقت لی جاتی ہے اس کی روک تھام، اور ایک وہ جو فیملی سسٹم ہے انہیریٹنس سے آتا ہے کہ بچے خود کفیل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نہیں کما سکتا، والدین بیمار ہیں، گھر میں کوئی ایسا بڑا نہیں ہے یا ان کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا، تو پھر مجبوراً بچوں کو ہی بڑا بننا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو، ملتا ہوں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔